السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز کریم اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ ابتدا ہے رب کریم کے نام سے جو اپنی مخلوق کو مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا واسطہ ہمیں ہر قسم کی بیماری اور آفات سے محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔ کراچی کے ضلع غربی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں پانی کے گڑھے میں نہاتے ہوئے 2 کمسن بھائیوں سمیت 5 بچے ڈوب کر جاں بھاگ ہو گئے۔ کراچی کے علاقے سرجانی سیکٹر 7D میں بچے پانی سے بھرے گھڑے میں نہا رہے تھے کہ توازن برقرار نہ رکھنے کے باعث ڈوب کر جانے گواہ بیٹھے ہیں۔ جاں بحق بچوں میں 2 سگے بھائی بھی شامل ہیں۔ علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ ریسکیو عملے کے مطابق 3 بچوں کو زندہ بچا لیا گیا اور عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جبکہ ڈوبنے والے بچوں میں 12 سال کا محمد زبیر، 13 سال مسعود احمد، 8 سالہ فیاض احمد، 13 سالہ ارمان اور 12 سالہ فرقان علی شامل ہیں۔ کرونا وائرس بھی ناجائز منافع خوروں کو نہ ڈرا سکا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی ہر جانب ایک ہی پکار ہے، ہائے مہنگائی، ہائے مہنگائی۔ آسمان کو چھوتی قیمتوں نے روزے داروں کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ سبزیاں، فروٹ، گوشت کچھ بھی سستا نہیں رہا۔ شہری کہتے ہیں کہ مصنوعی مہنگائی کے لوٹ مار کی کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ شرم نہ احترام رمضان نہ ہی خوف خدا۔ رمضان المبارک کے بابرکت ماہ میں بھی ناجائز منافع خور باز نہ آئے۔ سبزیوں، دال، گوشت، مرغی اور کھجور کی قیمتیں دگنی ہو چکی۔ پھل کی قیمتیں سن کر روزے دار کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور۔ مہنگائی کنٹرول کرنے کے حکومتی دعوے صرف کاغذوں، بیانات اور دعووں تک ہی محدود۔ حکومتی اور انتظامیہ کی نااہلی، ناجائز منافع خوروں کی منمانیاں، کچھ شہریوں کی بے صبری، ماہ سیام کے آغاز کے ساتھ ہی مہنگائی کا طوفان آ گیا۔ سحر و افطار میں خاص اہتمام کی روزے داروں کی خواہشیں پھر دھری کی دھری رہ گئیں۔ دکانداروں نے کچھ روز بند کا سود عوام سے لینے کے لیے آستینیں چڑھا لیں۔ پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں بھی کئی گنا اضافہ کر دیا گیا۔ افطاری کے دسترخوان کا لازمی جزو کھجور 400 سے 600، آلو کی قیمت 40 روپے سے بڑھ کر 70 روپے، پیاز 50 سے 80 روپے اور لیمو 250 سے بڑھ کر 600 روپے کلو تک پہنچ چکا ہے۔ 80 سے 100 روپے کلو میں بکنے والا لہسن یکدم 350 میں فروخت ہو رہا ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ روزے کے بعد جسم کو طاقت فراہم کرنے والے پھل کو خریدنا محال ہو چکا۔ سیب 250 سے 300 روپے کلو، کیلا 180 روپے درجن، خربوزہ 130 روپے اور تربوز 80 روپے کلو بیچا جا رہا ہے۔ مہنگائی کے ستائے عوام دکانداروں سے ہوش ربا مہنگائی پر پوچھیں تو وہی گھسا پٹا جواب ملتا ہے کہ منڈی سے چیزیں مہنگی مل رہی ہیں۔ لاک ڈاؤن کے باعث پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی مکمل طور پر غیر فعال نظر آ رہی ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ افطار کے لوازمات تو دور، ہم تو شام بچوں کے لیے سبزی بھی نہیں خرید سکتے۔ کراچی میں رحمتوں برکتوں کے مہینے میں رمضان میں بھی پھل فروشوں نے تمام پھلوں کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے عطا حسین۔ جی عطا۔ جی بالکل، کراچی میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ لاک ڈاؤن کے باعث جہاں دیگر اشیاء خوردونوش کی چیزوں میں اضافہ ہوا ہے، وہیں جو ہے پھلوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، جبکہ رحمتوں برکتوں کے مہینہ کا جو ہے آغاز ہو چکا ہے۔ اس میں بھی جو ہے منافع خوروں کو نہ تو شرم آئی ہے نہ ہی خوف آیا ہے۔ انہوں نے منمانی قیمتیں پھلوں پہ جو ہے وہ بڑھا دی ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے، ان سے بات کریں گے۔ آپ مجھے ذرا بتائیے گا مہنگائی کے حوالے سے کیا بولیں گے؟ رمضان سے قبل کیا تھی اور اب کیسا دیکھیں آپ؟ ڈبل ریٹ ہے ہر چیز کے۔ اچھا، یہ 50-100 روپے کلو یہ سیب مل رہا تھا، یہ بھی اب 200 روپے کلو دے رہے ہیں۔ یہ 100 روپے کے 2.5 کلو خربوزہ میں نے لیا تھا، پہلی رمضان ہوئی ہے، 100 روپے کلو دے رہے ہیں۔ ہر چیز کے ڈبل ریٹ ہو گئے، مطلب کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔ بالکل، آپ نے ان کی بات سنی کہ ہر چیز کی ڈبل ریٹ ہو گیا۔ ہمارے ساتھ دیگر اور بھی لوگ موجود ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے، ان سے بات کریں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ پھلوں کے سبزی کے سب کے یہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں بھائی۔ یعنی رمضان سے ایک دن پہلے کچھ ریٹ تھا، ایک دن بعد دوسرا ریٹ ہے، اور یہ پتہ نہیں کہاں سے ان لوگوں کو شیطان کو بند کر دیا، باقی ان کو کھول دیا۔ بالکل بالکل، ابھی دیگر اور بھی کچھ لوگ ہیں، ان سے بھی ہم سنیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے، وہ کتنے پریشان ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ رمضان اسٹارٹ ہو گیا ہے، منافع خوروں کو شرم نہیں آئی ہے، انہوں نے جو ہے وہ شہریوں کی جیبوں پہ چھریاں چلانا شروع کر دیا، کیا بولیں گے؟ بھائی یہ تو ہے نا، اب یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اللہ کی ہدایت دے۔ یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کورونا دیا ہے، پھر بھی نہیں سدھریں گے، یہ سدھریں گے نہیں، ایسے لوگ ہیں، بس کچھ بھی کر لو۔ بالکل، آپ نے شہریوں کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہر چیز کے اوپر جو ہے خربوزہ ہو، سیب ہو، کیلے ہوں، تربوز ہوں یا دیگر اور بھی پھل ہوں، ان کے اوپر 100 سے زائد روپے جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں، اور شہریوں کو ایک عجیب ایک نئی مشکل کے اندر ڈال دیا ہے کہ وہ شہری ڈھنگ سے جو ہے روزہ افطار بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ جی
शुक्रिया अता हुसैन। कराची में एक जानिब माह सयाम के दौरान महंगाई का जोर है तो दूसरी जानिब दुकानदारों ने भी इंतजामिया की जानिब से फी रेट लिस्ट 10 रुपए में फरोख्त होने का इंकशाफ किया है। दुकानदारों का कहना है कि अगर रेट लिस्ट के पैसे ना दें तो इंतजामिया ठेले ही खत्म करवा देती है। मजीद बता रहे हैं शहजादा मोइन। जी शहजादा मोइन। जी बिल्कुल, देखें रमजानुल मुबारक शुरू होते ही ये जो है गवर्नमेंट मुलाजमीन जो कमिश्नर कराची के बंदे होते हैं उनके जो है चांदनी हो जाती है। देखा जाए तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक मार्केट पर फलों के, और यहाँ पर जो फलों के जो ठेले लगाए हुए हैं यहाँ पर फी कस जो है वो कमिश्नर कराची की जो लिस्ट दी जाती है, जो ये लिस्ट है इस पे वो जो फी कस जो है 10 रुपए जो है ठेले से वसूल कर रहे हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे, ये ठेले की जो आप 10 रुपए फीकस दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं? भाई वो बोलता है जी 10 रुपए की रेट लिस्ट है जी, बोला 10 रुपए की फी पर्ची है, नहीं लोगे तो हम जाके पीछे दरखास्त दे देंगे, लेनी है तो ले 10 रुपया दो, नहीं तो पीछे दरखास्त देंगे जी फलां ठेले वाले ने नहीं ली। जी बिल्कुल, दुकानदार का कहना है कि उन्होंने कहा कि अगर वो पर्ची नहीं लेंगे तो ऊपर जाके वो शिकायत करेंगे ताकि वो फिर यहाँ पर ठेला भी नहीं लगा सके। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं जो यहाँ पर ठेला लगाते हैं तो फीकस ये दे रहे होते हैं 10 रुपए, तो इनसे भी मालूम करते हैं क्या वजूहत है, क्यों देते हैं। ये सबसे लेके या तो जो नहीं देगा उसको लिस्ट नहीं दी जाएगी, जो देगा 10 रुपये उसको लिस्ट देते हैं, वैसे देते नहीं है। और जो ग्राहक आता है बोलो लिस्ट दो हमारे को, हम रोज 10 रुपये भर के लिस्ट लेते हैं, ऐसे हमारे को लिस्ट भी नहीं मिलती, क्या करें। जी बिल्कुल, ये ग्राहक जो दुकानदार हैं ये जो है ग्राहकों को मुतमईन करने के लिए जो है ये जो है लिस्ट है वो रखते हैं अपने पास, लेकिन उसकी भी मद में जो है इन्हें 10 रुपये फीकस जो है लोगों जो कमिश्नर कराची के लोग यहाँ पर आते हैं उनको देना पड़ता है। जी शुक्रिया शहजादा मोइन। गिरा फरोशों की रमजान में ही ईद हो गई है। माह मुकद्दस के आगाज के साथ ही शहर इक़्तिदार में सब्जियां और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। बता रहे हैं सज्जाद काज़मी। जी सज्जाद। जी बिल्कुल, रमज़ान की आमद के साथ ही अगर बात की जाए सब्जियों की कीमतों की, बाकी जो अशिया हैं जिसमें अफरूट की बिलखसूस अगर बात की जाए, क्योंकि इफ्तार में भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और शहरी इसी को लेना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी जो है सेहत के हवाले से भी काफ़ी अच्छी चीज़ें पाई जाती हैं। हमारे साथ जो मौजूद हैं यहाँ के दुकानदार हैं जो कि यहाँ पे सब्ज़ी फरोश हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस साल तक जो कीमतों में इजाफा हो उसकी बुनियादी वजह क्या है और उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा। इसमें बुनियादी तौर पर जो वजह हमें समझ आती है वो ये है कि रमज़ान की आमद के साथ चूँकि यहाँ जो दुकानदार हैं मंडी के अंदर जो बैठे हुए लोग पूरा साल इंतज़ार कर रहे होते हैं कि रमज़ान के अंदर हम जो है वो कुछ कमाई करेंगे, कोई जो है अपने कमाई के चक्कर में बैठे होते हैं, इसलिए वो काफ़ी सारा माल स्टॉक करके बैठ जाते हैं। जैसे आलू की बात की जाए या प्याज की बात की जाए तो इसको स्टॉक करके बैठ जाते हैं। अभी जो हमने देखा कि रमज़ान से एक हफ़्ता पहले और रमज़ान के आते साथ ही तकरीबन 100 रुपये दड़ी आलू और 100 रुपये दड़ी प्याज की कीमत में इजाफा हो गया है। ठीक है, इसी तरह से बाकी फ्रूट्स की जहाँ बात की जाए तो हम ये सफ़ेद सेब जो है 120 रुपये किलो, 100 रुपये किलो बहुत आराम से बेच रहे थे, लेकिन अब हम जब अपनी कास्ट निकालते हैं तो हमें एक्चुअल कास्ट में ये 160 रुपये 170 रुपये तक पड़ रहा होता है। तो हम मजबूरन अगर 10 रुपये भी किलो के साथ कमाएं तो 180 रुपये तक 170 रुपये तक अच्छा सेब हमें बेचना पड़ जाता है। जैसे कि आपने जाना कि इनका यही कहना है कि स्टॉक चूंकि किया जाता है माल, जिस वजह से जब एक रमज़ान की आमद के साथ उसको महंगा करके बेचा जाता है, तो ये बुनियादी वजह है। हमें बाला को चाहिए इस पर बर वक्त जो है इकदाम उठाए जाएं और जो शहरी रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही जो अपने जिनका गुजर बसर जो है मुश्किल हो जाता है उनके लिए इसको सहल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी। रमज़ान मुबारक में अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। लाहौर में एक हफ्ते के दौरान मुर्गी का गोश्त 15 से 20 रुपए फी किलो कीमत महंगा हो चुका है। मजीद बता रहे हैं इजलाल हैदर। जी इजलाल। जी रमज़ान मुबारक का आगाज होते ही जहां अशियाए खुरनोश की कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है, वहीं ब्लायलर मुर्गी के गोश्त की अगर बात की जाए तो उसमें भी 15 से 20 रुपए इजाफा देखने में आ रहा है और मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत में 15 से 20 रुपए किलो इजाफा हो चुका है। रमज़ान मुबारक शुरू होने से 2 रोज़ कबल तक जो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त था वो 185 रुपए किलो मुकर्रर किया गया था, जबकि आज जो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त है उसमें 15 से 20 रुपए इजाफे के बाद 205 रुपए किलो पर फ़रोख्त किया जा रहा है। और जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से जो लिस्टें हैं और मुकर्रर किया जाता है रेट, उसके मुताबिक शहर के बाद इलाके ऐसे हैं
جہاں پر اس کے مطابق جو گوشت ہے وہ فروخت نہیں کیا جا رہا. شہریوں کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں اشیاء فروخت اور خاص طور پر جو برائلر مرغی کا گوشت ہے جو کہ ایک غریب اور سفید پوش طبقے کے لیے ضروری ہے اور اس میں بھی کمی ہونی چاہیے. جی شکریہ جلال حیدر. پشاور میں بھی اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. شہریوں کے لیے پھل خریدنا ناممکن نہیں رہا. بتا رہے ہیں اویس محمود. جی اویس آگاہ کیجیے گا. آج بالکل اگر پشاور کے حوالے سے بات کریں تو پشاور میں رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی جہاں پر اشیاء خودنوش کی قیمتیں جہاں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں تو وہیں پر اس بابرکت مہینے میں پھلوں کی قیمتوں کو بھی پر لگ چکے ہیں. اگر پھلوں کی قیمتوں کے حوالے سے بتاتا چلوں تو سیب پہلے 250 روپے کلو فروخت کیا جا رہا تھا, ابھی جو ہے 300 ساڑھے 300 روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح اگر اسٹرابری کے حوالے سے بات کروں تو اسٹرابری جو تھی وہ پہلے 180 روپے کلو فروخت کی جا رہی تھی, ابھی جو ہے 220-230 روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے. اکیلے کے حوالے سے بات کروں تو کیلا جو تھا وہ پہلے 180 روپے درجن جو تھا وہ فروخت کیا جا رہا تھا, ابھی جو ہے 220-230 روپے درجن فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح دیگر جو پھل ہیں اس میں بھی 20 سے 30% جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے, جس سے جو شہری ہیں وہ کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں. جبکہ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ جو منافع خور ہیں, جو ضلع انتظامیہ جو ہے وہ ان کے خلاف ایکشن لے, اور جہاں پہ دکانداروں نے جو ہے وہ اپنی منمانی کے ریٹ جو ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں, جبکہ ضلع انتظامیہ ان کے خلاف ایکشن لے, مہنگائی کو ذرا کنٹرول کرے تاکہ جو اس صورتحال میں ہمیں جو ہے وہ ریلیف مل سکے. جی شکریہ اویس. ملتان کا رخ کریں گے جہاں ذخیرہ اندوز اور منافع خور باز نہ آئے اور رمضان المبارک میں پھلوں کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا. لاک ڈاؤن سے متاثرہ غریب عوام کے لیے پھل خریدنا خواب بننے لگا ہے. بتا رہے ہیں احمد کاشف. جی احمد. جی بالکل, ماہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں کا آغاز ہو چکا ہے, لیکن اس کے باوجود ذخیرہ اندوزوں کی جانب سے مہنگائی کو عارضی طور پر اس وقت ملتان میں اس طریقے سے پیدا کر دیا گیا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے پھل فروٹ خریدنا محال ہو چکا ہے. جو قیمتیں کل پرسوں تک تھیں ان کے ریٹ ماہ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی بڑھا دیے گئے ہیں. اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیلا اگر 120 روپے درجن بک رہا تھا تو آج اس کی قیمت 180 روپے درجن تک بھی پہنچ چکی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر پھل فروٹ ہیں ان کی قیمتوں میں بھی 100 سے 50 روپے تک کا اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے. اس حوالے سے شہری کیا کہتے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب کچھ بتائیے کہ رمضان المبارک میں مہنگائی بڑھ گئی ہے. ہاں, جیسے ہی رمضان شریف آتا ہے تو مہنگائی بڑھا دیتے ہیں. جو چیز 100 روپے ہوتی ہے وہ 180 ہو جاتی ہے, 170 ہو جاتی ہے, تو بس جیسے. تو اس میں ایک عام آدمی کے لیے گزارا کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ افطاری بھی کرنی ہوتی ہے. پہلے ہی لاک ڈاؤن چل رہا ہے جس کی وجہ سے روزگار نہیں ہے عوام کا, تو پرچیزنگ بہت ہی مشکل ہے غریب عوام کے لیے, تو جی ویسے ہی مشکل ہو گیا. جی بالکل, اس وقت عوام بھی یہاں پر شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں مہنگائی کی بڑھتی ہوئی قیمت کے حوالے سے, اور ان کا مطالبہ ہے کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں وہ اس حوالے سے اپنی فعالیت دکھائیں. جی شکریہ احمد کاشف. رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی صادق آباد میں بھی ناجائز منافع خوروں نے لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا ہے. پھل اور کھجور کے نرخ از خود ہی بڑھا دیے گئے ہیں. مزید بتا رہے ہیں آصف حیوان. جی آصف. جی بالکل, صادق آباد میں بھی رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے. کچھ دن پہلے 30 روپے بکنے والا تربوز جو ہے وہ 50 روپے میں سیل ہو رہا ہے. کھجور کی اگر بات کی جائے تو 200 روپے میں بکنے والی کھجور جو ہے وہ 300 اور 320 روپے کے ریٹ پہ بک رہی ہے. شہری ہمارے ساتھ موجود ہے, مزید ان سے جان لیتے ہیں. جی جناب, واقعی بہت مہنگائی ہو چکی ہے. جو کل چیز 40 روپے مل رہی تھی آج 50-60 روپے ہو گئی ہے. تربوز بھی ایسے ہے, خربوزہ بھی 40-50 روپے ہو گیا, کیلا 60 روپے سے 80 روپے ہو گیا ہے. تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے پیسے عوام ویسے پریشان ہے, اور منافع خوروں نے اپنے منافع زیادہ سے زیادہ ڈبل کر دیا ہے. رمضان کے مہینے کچھ ان کو خدا خوف کرنا چاہیے اور چیزیں سستی دینی چاہیے. جی بالکل, شہری کی بات آپ نے سنی, ان کا یہی کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں منافع خور جو ہیں وہ حرکت میں آ گئے ہیں. اشیاء خورد و نوش کے ساتھ ساتھ جو ہے فروٹ میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے. انتظامیہ کو چاہیے کہ اس پر فل فور نوٹس لیں. جی شکریہ آصف حیوان. کراچی میں کھجور اور بیسن کی قلت سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. بیسن صرف چند یوٹیلیٹی سٹورز پر ہی دستیاب ہے. کھجور بھی نایاب ہو گئی ہے. بتا رہے ہیں اشرف سولنگی. جی اشرف سولنگی, کیا صورتحال ہے؟
آج ہی دیکھیں آج اتوار کا روز ہے اور ویسے اتوار کے روز یوٹیلیٹی سٹورز بند ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے کی وجہ سے اتوار کے روز بھی یوٹیلیٹی سٹورز کھلے رہیں گے۔ یہاں پر تمام چیزیں جو ہیں وہ سستے ریٹ پر موجود ہیں، تاہم کھجور کی قلت بڑھ گئی ہے۔ کھجور جو ہے مختلف یوٹیلیٹی سٹورز پر موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو کچھ تکلیف ہو رہی ہے۔ کیمرہ مین دکھا سکتے ہیں کہ یہاں تمام چیزیں چینی، آٹا، دالیں اور دیگر جو اشیاء ضروریہ ہیں وہ تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن کھجور کی وجہ سے شہریوں کو مارکیٹ سے مہنگے داموں خریدنی پڑ رہی ہے کھجور۔ یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں اور یہاں پر یوٹیلیٹی سٹور عملہ بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا کھجور کب تک آئے گی۔ کھجور انشاءاللہ العزیز آج یا کل میں آ جائے گی کھجور انشاءاللہ۔ تو کھجور ابھی تھی، کھجور ختم ہوگی، جیسے آتے ہیں اصل میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے تو اسے لوگ دھڑ دھڑ کھجوریں خرید رہے ہیں رمضان کی وجہ سے، تو مال آ رہا ہے، دالیں چینی وغیرہ ہر چیز موجود ہے، صرف کھجور کا تھوڑا مطلب کھجور بھی ایک دو دن میں انشاءاللہ آ جائے گی، جیسی آئے گی انشاءاللہ سب کو ملے گی کھجور۔ بیسن بہت ہے، بیسن بھی آ گیا، بیسن اچھا ہے، کوالٹی اچھی ہے اور کوانٹٹی میں بھی صحیح ہے۔ 140 روپے کلو بیسن ہے اور بہترین بیسن ہے، اور چنا 125 روپے کلو ہے، اور دالیں ماشاءاللہ ہیں الحمدللہ، آٹا بھی چینی ہر چیز موجود ہے، تو الحمدللہ عوام فائدہ اٹھا رہی ہے۔ بالکل آپ نے یوٹیلیٹی سٹورز کے عملے کی باتیں سنی، ان کا کہنا ہے کہ کھجور گزشتہ روز آئی تھی لیکن کم مقدار میں تھی، اس لیے جلد ختم ہو گئی، لیکن دوبارہ ایک دو روز میں کھجور پہنچے گی، جس کے بعد شہریوں کی وہ تکلیف بھی ختم ہو جائے گی۔ یہاں پر تمام چیزیں مہیا کی گئی ہیں سستے ریٹ پر، بیسن بھی موجود ہے 120 روپے کلو یہاں پر موجود ہے، جبکہ مارکیٹ میں جو ہے وہ مہنگا بک رہا ہے، اس لیے شہری زیادہ تر بیسن اور دیگر جو چیزیں ہیں یا یوٹیلیٹی سٹور سے خریدنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ جی شکریہ اشرف۔ رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی ملک بھر میں سبزیاں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بے ضمیر منافع خوروں کو ماہ سیام کبھی لحاظ نہیں رہا، آخر جائیں تو جائیں کہاں۔ منڈی بہت تیز ہے، منڈی تیز ہونے کی وجہ سے آگے ہر آدمی پریشان ہے، ہم بھی پریشان ہیں۔ میں تو کہتا ہوں پوری دنیا میں جہاں پہ بھی دیکھیں جب یہ برکت مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں لوگ جو پہلے سے بھی کم چیزیں کر کے بیچتے ہیں، واحد ہمارا ملک ہے جس میں ہر چیز کی قیمت دگنی ہو جاتی ہے، تو اس کے خلاف حکومت کو نوٹس لینا چاہیے۔ پوری دنیا میں جب بھی عید مرادیں آتی ہیں یا اس طرح کے تہوار آتے ہیں تو وہاں چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، یعنی جو مسلمان ممالک نہیں ہیں وہاں پہ بھی ہمیں چیزوں کو کنٹرول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ سم ٹائمز وہ فری بھی دیتے ہیں۔ ایک ہمارا پیارا ملک ہے جہاں پہ مجھے تو بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب بھی کبھی عید آتی ہے یا رمضان کا آتا ہے یا اس طرح کے تہوار آتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چیزوں کے ریٹ اوپر چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے تو ہر چیز میں کافی اضافہ ہوا ہے، اور سبزی اور یہ فروٹ وغیرہ میں تو 30-40 روپے پر کلو کے حساب سے کافی اضافہ ہوا ہے، تو اس سے غریب آدمی کو کافی مشکل ہو رہی ہے۔ اور جو فروٹ ہے کم از کم ایک آدمی جو ڈیلی کا لیتا ہے تو وہ 500-700 کا اس کا فروٹ بن جاتا ہے، اس طرح غریب آدمی کے لیے کافی مشکل ہو جاتی ہے۔ سچ ٹی وی کی نیکی کی ٹوکری مہم کی پشاور میں بھی زبردست پذیرائی ہونے لگی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ نیکی کی ٹوکری مشکل کے اس دور میں ایک بہترین کاوش ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے۔ یہ سچ نیوز کا ایک اچھا انیشیٹو ہے، ہم اس کو سراہتے ہیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ روٹی رکھے گے اس میں، اور جو غریب لوگ آئے گے اس سے وہ روٹی ان کو ملے گی۔ اور ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں یہ تندور کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو روٹی نہیں ملتی، تندور والی بھی ظاہری بات ہے زیادہ لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں دے سکتے، اور عام لوگ کو بھی پتہ نہیں کہ کون اس میں غریب ہے، کون کس کا بد چلتا ہے کس کا نہیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، تو ان کو بھی آسانی ہوگی اس میں، اگر وہ روٹی رکھے گے، اور غریب لوگ کے لیے بھی اس میں آسانی ہوگی۔ سچ نیوز نے جو کیمپین شروع کی ہے نیکی کی ٹوکری، یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ غریب جو لوگ ہیں جو روٹی نہیں کھا سکتے، امیر لوگ ان کی ڈائریکٹ انڈائریکٹ مدد کریں گے، تو یہ بہت اچھے انیشیٹو ہے۔ تو میں تو اپیل کرتا ہوں دوسری میڈیا ورکر سے، دوسرے چینل سے کہ خدا را آپ بھی ایسے ہی کوئی اقدام اسٹارٹ کریں۔ بس یہ انہوں نے بہت اچھا کام شروع کیا ہے اور نیکی کا کام ہے، بس اس میں دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہ وہ لوگ بھی ایسے کچھ خدمت انجام دے اس ملک کے لیے، اور بس میں سلوٹ اور سلام پیش کرتا ہوں سچ نیوز والوں کے لیے۔ سچ نیوز نے اقدام شروع کیا ہے نیکی کی ٹوکری کا، یہ بہت اچھا کام ہے، ہر انسان کو چاہیے کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے۔ کہ دیکھا جائے تو ہمارے پاکستان میں اور ہماری جو یہ پشاور کی عوام ہے زیادہ تر غربت میں گھیری ہوئی ہے، تو اگر اپنے گھر میں لے جانے کے لیے ہمارے پاس ہے تو اگر ایک دانہ اناج کا ہم نے کسی غریب کی جولی میں ڈال دیا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں دے گا اور یہ صدقہ جاریہ میں بھی آتا ہے۔ سچ نیوز ہے نیکی کی ٹوکری کا جو اقدام پیش کیا ہے بہت اچھا اقدام ہے، ہمیں بھی اس میں ہم سب کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں سب کو حصہ لینا چاہیے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے انکشاف کیا ہے کہ سندھ میں 10 سال سے کم کے 182 بچے کرونا وائرس میں مبتلا ہیں۔ 60 سال سے زائد عمر کے 900 افراد کرونا پازیٹیو کا شکار ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ یہ بچے اور بزرگ گھروں سے نہیں نکلے ہوں گے۔ لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، سمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ آج میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سندھ بھر میں 182 ایسے بچے ہیں 182 جو کہ کرونا وائرس کے مرض میں مبتلا ہیں۔ 899 ایسے بزرگ ہیں جن کی عمر 60 سال سے اوپر ہے، جن کے کرونا وائرس کے ٹیسٹ ابھی تک پازیٹیو آ چکے ہیں۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے ہوں گے، یہ تمام کے تمام شاید اپنے گھر میں ہوں گے۔ ہم لوگ جو گھروں سے باہر نکلے، وائرس کیچ کیا اور وائرس لے کے گھر پر آئے اور ان لوگوں کو انفیکٹ کیا۔ اس لیے بار بار سندھ حکومت آپ سے التجا کر رہی ہے، آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ صرف اپنے لیے نہیں، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیجئے، گھروں پہ رہیے، سوشل ڈسٹینسنگ کیجئے۔ ملک بھر میں کورونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد بڑھ کر 12,693 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں مزید 15 افراد جاں بحق ہو گئے۔ وائرس اب تک 269 افراد کی جان لے چکا ہے۔ 2,866 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق کورونا کے مزید 6,218 کیسز سامنے آئے ہیں، جس کی مجموعی کیسز بڑھ کر 12,723 تک جا پہنچے۔ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا سے مزید 15 افراد چل بسے ہیں، جس کے بعد اس وائرس سے جاں بحق افراد کی تعداد 269 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں کورونا سے اموات کی تعداد 93 ہو گئی۔ سندھ میں 78، پنجاب 81، بلوچستان 10، جبکہ اسلام آباد اور گلگت بلتستان میں 3 افراد جاں بحق ہوئے۔ ملک میں کورونا کے مریضوں کی سب سے زیادہ تعداد پنجاب میں ہے، جہاں مصدقہ کیسز کی تعداد 5,378 ہے۔ سندھ میں 4,232، خیبر پختونخوا میں 1,793، جبکہ بلوچستان میں 722 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں کورونا کا شکار افراد کی تعداد 308، اسلام آباد میں 235 اور آزاد کشمیر میں 55 ہے۔ اب تک ملک بھر میں کورونا کے 1,44,365 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں اور اب تک 2,866 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ اور اب آپ کو لاہور سے خبر دیں، جہاں 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 244 نئے مریض سامنے آ گئے ہیں۔ مریضوں کی تعداد 1,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ کورونا وائرس کے لاہور سمیت پنجاب بھر میں وار جاری ہیں۔ پنجاب میں کورونا وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 5,378 ہو گئی۔ صوبے بھر میں اب تک کورونا وائرس 81 افراد کی زندگیاں نگل چکا ہے۔ لاہور میں کورونا وائرس میں مبتلا مریضوں کی تعداد 1,187 ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے مطابق اب تک صوبے بھر میں 71,726 لوگوں کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ پنجاب میں کورونا وائرس کے 28 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 1,126 افراد مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے پاکستان کو خبردار کیا گیا ہے کہ مئی کے درمیان تک کورونا وائرس کیسز عروج پکڑ سکتے ہیں، تاہم احتیاط کرنا ضروری ہوگی۔ زین نقوی، سچ نیوز، لاہور۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ کی سکھر میں رہائش گاہ کے ملازم میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ ڈپٹی کمشنر سکھر کے مطابق ملازم کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آنے کے بعد پی پی رہنما خورشید شاہ کی رہائش گاہ پر جراثیم کش سپرے کر دیا گیا ہے۔ کورونا وائرس سے متاثرہ ملازم کو ان کے گھر میں قرنطینہ کر کے پورا علاقہ سیل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر سکھر کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب خورشید شاہ کے سکھر میں موجود فیملی ممبران کا بھی کورونا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ خورشید شاہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں 8 ماہ سے نیب کی حراست میں ہیں اور جوڈیشل کسٹڈی میں NICVD میں زیر علاج ہیں۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں، کورونا وائرس کے خلاف جنگ سندھ اور پنجاب کے بعد وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ڈاکٹرز نے بھی حکومت کو لاک ڈاؤن سخت کرنے کا مشورہ دے دیا۔ لاک ڈاؤن کی نرمی اور شہریوں کی بے احتیاطی کے نتیجے میں بڑے نقصان سے خبردار کر دیا ہے۔ اپنی لاک ڈاؤن پالیسی کو مزید سخت کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس میں نرمی لا رہے ہیں۔ آپ مارکیٹ مالز بند کر دیں،
कम अज कम 2 से 3 हफ्ते तक अगर हम इस चीज को, क्योंकि इस वक्त जो स्टेज है, इस वक्त स्टेज ये नहीं है कि ट्रेवल बाइल से कोई आया हुआ और फैल रहा है, इस वक्त कम्युनिटी से स्प्रेड हो रहा है। अब लोगों से लोगों में फैल रहा है और बड़ी स्पीड से फैल रहा है, तो हमें लोगों को लोगों से मिलाने से रोकना है और इसका तरीकेकार यह है कि बड़े बड़े मॉल्स बंद होने चाहिए। ताजिर बरादरी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया है, ये इस मुल्क को देने का टाइम है। आप मेहरबानी करें, आपने इस सख्त पॉलिसी से थोड़ा पीछे हटें, 2 हफ्ते मजीद हमारे साथ जो है ना आप कोऑपरेट करें। इबादत का महीना है, ये इबादत हम घर में भी कर सकते हैं, हम तरावी घर में भी पढ़ सकते हैं। तरावी मस्जिद में आने का मकसद होता है कि अगर एक मस्जिद में एक बंदा, अगर अल्लाह ना करे कोई पॉजिटिव हुआ और वो वहां पे 1 घंटा कम अज कम मस्जिद में हम तरावी पढ़ते हैं, तो 1 घंटे में तकरीबन वो पूरे मस्जिद के लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये हवा में 3 घंटे तक तैरता है। 12 फुट के फासले पे किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो मस्जिद में तो इतनी जगह नहीं है कि 12-12 फुट के। मैं अपने उलमाए कराम से, मेरे लिए इंतहाई मुहतरम है, मैं उनके पांव के खाक के बराबर भी नहीं हूं, लेकिन चूंकि ये हेल्थ और तिबी मसला है, तो इसमें वो हमारा मशवरा माने कि लोगों को ये बताएं कि आपके तरावी घर में भी पढ़ने से कोई मसला नहीं होगा, कोई गैर इस्लामी काम नहीं होगा, कोई आपको नुकसान नहीं होगा। कोरोना को शिकस्त देने के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। वायरस से नबरदाजमा ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स में हिफाजती किट्स तकसीम कर दी गई हैं। मजीद बता रहे हैं कमिश्नर नवाब शाह बोसिद अली के साथ मौजूद आशिक अली। जी आशिक। जी, रोटरी क्लब की जानिब से कोरोना वायरस से नबरदाजमा होने के लिए डॉक्टरों के लिए स्पेशली जो पीपी किट्स जो हैं वो अरेंज की गई है। तो इस वक्त हम कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हैं और कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं सवाल। जी सर। यहाँ आज रोटरी क्लब नवाबशाह और रोटरी इंटरनेशनल की जानिब से पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट में कुछ मटेरियल जो है वो मिला है, जो कि डॉक्टर कम्युनिटी के हवाले किया जाएगा। और इसके अलावा जो रोटरी क्लब नवाबशाह है उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा और इस ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वक्त डिमांड ऑफ द टाइम ये है कि वो सेंसिटाइजेशन कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन अपनी कम्युनिटी में, अपने नेबरहुड्स में वो चलाएं, ताकि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आमादा किया जाए। और जो प्रिकॉशंस हैं, जो कि बेसिकली इस करंट जो सिचुएशन है उसमें सबसे ज़्यादा अहम जो है वो प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं, तो उस पर अमल किया जा सके और हम इस सिचुएशन से जान छुड़ा पाएँ। जैसा कि कमिश्नर साहब ने फरमाया और उनका मौक़िफ़ था कि रोटरी क्लब की जानिब से ये अच्छा कदम है, इसको सराहा जाना चाहिए और डॉक्टर तक पहुंचाएंगे। और उनका मतलब दूसरा मौक़िफ़ ये था कि अवेयरनेस देना, तो अवेयरनेस के हवाले से भी इन्होंने मैसेज पास किया। इंशाल्लाह रोटरी क्लब इस पर भी काम करेगी। जी शुक्रिया आशिक अली। एहतियात ही कोरोना से बचने का वाहिद जरिया है। रहीम यार खान में शहरियों की हिफाजत के लिए हर थाने के अंदर वॉक थ्रू सैनिटाइजर गेट नस्ब किए जा रहे हैं। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद फारूक। जी मोहम्मद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रहीम यार खान शहर में। रहीम यार खान शहर की पुलिस ने शहरियों की हिफाजत के लिए एक अहसन कदम उठाया है। रहीम यार खान पुलिस ने शहर के जो थाने हैं उनके गेट, उन पर सैनिटाइजर गेट जो है वो नस्ब कर दिए हैं। इस वक्त थाना सिटी ए डिवीज़न पुलिस के SHO असदुल्ला मुस्तोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद हम इनसे जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मुंतज़र मेहदी साहब जो हमारे DPO साहब हैं, उन्होंने पुलिस मुलाजमान की सेहत का ख्याल रखते हुए हर थाने को एक केमिकल मिली टैंकी जो गेट के बाहर है, जो भी बंदा अंदर है ताकि वो अपने हाथ धोकर है। इसके अलावा हमें ये गेट गिफ्ट किया है ताकि जो भी सैलीन या पुलिस मुलाजमान थाने के अंदर हैं तो वो इससे सैनिटाइज होकर आएँ। इसके अलावा सर ने पुलिस मुलाजमान को मास्क और छोटे छोटे सैनिटाइज़र की डब्बियाँ भी दी हैं ताकि जो भी अहम पॉइंट, नाकाबंदी पॉइंट या किसी और भी ड्यूटी पर खड़े होते हैं तो वो महफूज रह सकें। इसी तरह मेरा आपके तवज्जो से आवाम से भी यही अपील है कि प्लीज़ आप अपने घरों में रहें और अपने बच्चों का ख्याल रखें ताकि महफूज रहें। इसी चूँकि रमज़ान अल मुबारक का महीना है तो मेरी इसी आपके तवज्जो से भी ताजिर बरादरी से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा 10 रुपए की चीज़ को 10 रुपए में बेचें ताकि ये हम अल्लाह के अज़ाब से बच सकें।
जी, SHO सिटी थाना असदुल्ला मस्तोई साहब की आपने बातें सुनी। इनका यही कहना है कि अब तकरीबन तमाम तर जो थाने हैं उनके अंदर सैनिटाइजर जो गेट हैं वो मुहैया किए जाएंगे, और ताजर बरादरी से इन्होंने खास तौर पे ये अपील की है कि चीज़ों को महंगा कतन ना करें, चीज़ों का रेट मुनासिब रेट पर ही रहने दें। जी शुक्रिया मोहम्मद फारूक। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने चीनी इंक्वायरी कमीशन के रिपोर्ट में 2 हफ्ते की ताखीर मिली भगत करार दे दी है। कहते हैं कि रिपोर्ट में ताखीर से अवाम से हकायक नहीं छुपाए जा सकते। रद्द अमल में शहबाज शरीफ ने कहा कि ECC की सरबराही और सब्सिडी की मंजूरी देने वाले जिम्मेदार हैं। फैसलों के जिम्मेदार इमरान न्याजी और उस्मान बुजदार हैं। हतमी रिपोर्ट ना आना इमरान न्याजी साहब का एतराफ जुर्म है। हतमी रिपोर्ट में ताखीर 100 अरब रुपए के हुकूमती डाके की तस्दीक है। ताखीर चीनी डकैती के असल जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश है। शहबाज शरीफ ने कहा कि चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट छुपाने से इमरान खान का जुर्म छुप नहीं सकता। रिपोर्ट में ताखीर से अवाम से हकाइक नहीं छुपाए जा सकते हैं। अवाम जानती है कि इनके आटे चीनी पर डाका किसने डाला। किसी मजीद इंक्वायरी और फॉरेंसिक की जरूरत नहीं है। अपोजिशन लीडर का मजीद कहना था कि इंक्वायरी कमीशन मुनसिफाना नहीं है। कमेटी के अरकान ही इंक्वायरी कमीशन के रुकन भी हैं। शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर को पेश होने की इजाजत दी जाए। हमारे नामजद करदा अरकान पेश होंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां यूटिलिटी स्टोर्स तो खुल गए मगर खजूर और बेसन समेत कई अशियाए जरूरियात नायाब हैं। शहरियों का कहना है कि खजूर के बगैर अफ्तारी का कोई मजा नहीं। बता रहे हैं अली गौहर। जी अली। हाँ जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है हड़ताल तो खत्म हो चुकी है और यूटिलिटी स्टोर जो हैं वो खुल गए हैं, लेकिन मैं आपको आगाह करूं कि फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर खजूरें और बेसन जो है वो बिल्कुल नायाब हो गए हैं। शहरी परेशानी से दुचार है। उनका कहना है कि खजूर के बगैर रोजे का तो तस्वर भी नहीं किया जा सकता, और बेसन जो है वो भी दस्तरखान पर बेसन से बनने वाली चीज़ों का बुनियादी जुजू है, जिस वजह से वो परेशान है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, बेसन और खजूरें नायाब हैं, दीगर शहर जरूरिया भी कम है, क्या कहेंगे? सर देखें, खजूर मिल नहीं रही, इस यूटिलिटी स्टोर का क्या फ़ायदा जब हुकूमत ने खजूर नहीं देनी। अवाम को इन्होंने रिलीफ तो दिया है, लेकिन देखें जब खजूर बुनियादी चीज़ ही नहीं है, रोज़े का बुनियादी जुज़ है, सुन्नत नबवी भी है, इसके बगैर रोज़े का तसव्वुर नहीं है। अगर देखें इधर बेसन भी नहीं, और बेसन भी नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। उसमें बेसन के साथ ही पकौड़े, समोसे, तकरीबन रोज़े की सारी चीज़ें अफ्तारी की जो है ना उसमें बेसन लाजमी इस्तेमाल होता है। अब बेसन भी नहीं है, इधर खजूरें भी नहीं है, हुकूमत का रिलीफ देने का फ़ायदा क्या है उसका? जी बिल्कुल, शहरियों का ये कहना है कि चीज़ें दस्तियाब नहीं है, रमज़ान मुबारक में चीज़ें दस्तियाब नहीं है। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आज जी बताइएगा, क्या कहेंगे यहाँ पर? जी हमारे नज़दीक जो यूटिलिटी स्टोर है उस पर बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं है, ना खजूर है ना बेसन है। अक्सर शहरी जो रोज़ा इफ्तार करते हैं साथ खजूर इस्तेमाल करते हैं और समोसे पकौड़े भी इस्तेमाल करते हैं, बच्चे भी काफ़ी शौक से खाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आप शहरी की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि करीबी तौर पर यूटिलिटी स्टोर जो है वहाँ से वो अशिया खरीदते हैं। हुकूमत अगर रिलीफ देती है और आवाम को यूटिलिटी स्टोर की तरफ जाने का कहती है तो वहाँ पर चीज़ें तो प्रॉपर तौर पर रखे, वहाँ पर चीज़ें पहुँचाए ताकि आवाम जो है इस सहूलत से रमज़ान मुबारक में इस्तेफादा कर सके। शुक्रिया अली गौहर। कोरोना वायरस के बाइस बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई ऑपरेशन की बंदिश में तीसरी बार तौसी कर दी गई है। फ़ज़ाई ऑपरेशन 15 मई तक मुअत्तल रहेगा, जबकि खुसूसी परवाजों और चार्टर्ड तैयारों को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। मुल्क वबा के फैलाव को रोकने के लिए बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई ऑपरेशन की बंदिश में 15 मई तक तौसी कर दी गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बाकायदा नोटम भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 15 मई की रात 11:59 तक फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा। तर्जुमान वजारत हवाबाजी के मुताबिक खुसूसी परवाजों और चार्टर तैयारों पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने वाले तैयारों को भी पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। तर्जुमान वजारत हवाबाजी का कहना है कि खुसूसी परवाज के जरिए 1 से 10 मई तक 4370 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जाएगा। इस दौरान मुख्तलिफ ममालिक में महसूर पाकिस्तानियों के लिए 36 फ्लाइट चलाई जाएंगी। तर्जुमान का कहना था कि तमाम परवाजें सऊदी अरब, कतर, बहरीन, तुर्की, कीनिया, सूडान और इंग्लैंड से पाकिस्तानियों को वापस लाएंगी। आपको बताएं, सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 9 दहशतगर्द हलाक हुए हैं और 1 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद और 5 जख्मी भी हुए हैं। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खैसुरा और दोसाली के इलाकों में किया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि
سیکورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں آپریشن ہوا ہے اور ISPR کے مطابق 9 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، جبکہ ایک دہشت گرد گرفتار بھی ہوا ہے اور فائرنگ کے تبادلے میں 2 جوان شہید 5 زخمی ہوئے ہیں۔ آپریشن خیسورا اور دوسالی کے علاقوں میں کیا گیا۔ عام خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں آپریشن کیا ہے اور دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ 9 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا، ایک دہشت گرد گرفتار ہوا ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 جوان شہید ہوئے ہیں اور 5 زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ آپریشن خیسورا اور دوسالی کے علاقوں میں کیا گیا۔ آزاد کشمیر میں ایک ہفتے کے لیے آزمائشی طور پر سمارٹ لاک ڈاؤن متعارف کرا دیا گیا ہے۔ دکانیں تو کھل گئی ہیں لیکن حکومت کی جانب سے جاری کردہ SOPs پر عمل درآمد مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ واقع سے عامر علی سید کی رپورٹ دیکھیے۔ حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے لاک ڈاؤن میں نرمی، تمام دکانات صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک کھلی رہیں گی۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ ذرائع آمد و رفت پر پابندی ہونے کی وجہ سے خریداروں کو بازار میں آنا مشکل۔ یہ لاک ڈاؤن ویسے ایک انہوں نے بس ہم تاجروں کو ویسے بس ایک تھوڑا سا خوش کرنے کے لیے کھولا ہے۔ سائڈیں تو انہوں نے بند کی ہیں، ٹریفک نہیں کھولی ہوئی ہے۔ کیا کوئی باہر سے ہیلی کاپٹر پہ آئے گا یہاں بازار کے اندر؟ ہم پہلے گھر بیٹھ کے سوچ رہے تھے، اب دکانیں کھول کے ہم بیٹھ کے سوچیں کہ کہاں سے کسٹمر آئیں گے، کہاں سے ہم لوگ کیا کریں گے۔ ابھی میں صبح آج آیا تھا، میں نے کہا میں ریڑھی وغیرہ لگاؤں، کو فروٹ وغیرہ لگاؤں، تو میں فروٹ کی دکان پہ گیا تو میں نے جو پیٹی لی 2200 روپے کی سیب کی پیٹی، جس میں سے 14 کلو سیب نکلا۔ گورنمنٹ کی طرف سے ریٹ 140 پہ ہے اور وہ مجھے 160 کا پڑ رہا تھا۔ جب میں وہ واپس کرنے کے لیے گیا وہ بھی انکار ہو گئے۔ پہلے گھر بیٹھ کر سوچتے تھے، اب گاہک کی راہ تکتے سارا دن گزر جائے گا۔ دکانداروں نے 1 ماہ بعد دکانیں کھولی ہیں، لیکن اگر لاک ڈاؤن سے مریضوں پر فرق پڑ سکتا تھا، لاک ڈاؤن سے کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑی جا سکتی تھی، تو یہ لاک ڈاؤن اگر رمضان کے پورا مہینہ چلتا تو اچھا تھا۔ اگر دکانیں کھول دی گئی ہیں تو پھر اس پہ جو SOPs جاری ہوئے ہیں اس پہ جو ہے زبردست طریقے سے عمل درآمد ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ تاجر اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں، نہ ہی گاہک عمل درآمد کر رہے ہیں، تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ وبا اتنی خطرناک ہے تو لاک ڈاؤن کو جاری رکھنے میں ہی عافیت تھی۔ حکومت، عوام اور تاجر سب کو ہی احتیاط کرنا ہوگی، کسی ایک کے متاثر ہونے سے سب اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے ساتھ ہی بازاروں کی رونقیں تو لوٹ آئی، لیکن کورونا جیسی وبا کے خطرات ابھی بھی موجود ہیں۔ کیمرامین ثقلین حسن کے ساتھ عامر علی سید، سچ ٹی وی، باغ، آزاد کشمیر۔ برطانیہ نے کورونا کے خلاف جنگ تیز کر دی۔ 50 کروڑ اینٹی باڈیز ٹیسٹنگ کٹس درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فضائی سفر کرنے والوں کے لیے 2 ہفتے قرنطینہ میں رہنا لازم۔ شاپنگ مالز پر صرف آن لائن ادائیگی کی جا سکے گی اور بیوٹی پارلر سیلون بھی مزید 6 ماہ بند رہیں گے۔ برطانوی حکام نے 50 کروڑ کٹس کا آرڈر دے دیا۔ ٹیسٹنگ کٹ صرف 20 منٹ میں اس بات کا پتہ چلائیں گی کہ کس شخص کے خون میں کورونا سے لڑنے کے لیے کتنی اینٹی باڈیز موجود ہیں۔ کورونا کے خلاف مضبوط قوت مدافعت کے حامل افراد سے اینٹی باڈیز لے کر بیماروں کے خون میں داخل کی جائیں گی، جس کے بعد بیمار جسم میں بھی اینٹی باڈیز خودکار نظام کے تحت بننا شروع ہو جائیں گی۔ برطانوی حکام نے کورونا کے تدارک کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ فضائی سفر کرنے والوں کو 14 روزہ قرنطینہ میں ہر صورت گزارنے ہوں گے۔ خلاف ورزی کی صورت میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ کیش کے استعمال کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ شاپنگ مالز میں ہوٹلنگ بھی بند رہے گی۔ کپڑے خریدنے سے پہلے پہن کر چیک نہیں کیے جا سکیں گے۔ حکام نے ہیئر ڈریسرز اور بیوٹی پارلرز کو بھی مزید 6 ماہ بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کورونا کو شکست دینے کے بعد کام پر واپس آ چکے ہیں۔ پہلے ہی روز انہوں نے اینٹی باڈیز منگوانے کے اجازت نامے پر دستخط کرنے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ سائنسی ماہرین کہتے ہیں کہ جون تک برطانیہ معمول کی زندگی کی جانب لوٹ جائے گا۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ کے علاوہ تمام شہروں سے کرفیو جزوی طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں 24 گھنٹے کرفیو نافذ رہے گا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان نے رمضان المبارک میں شہریوں کی سہولت کے پیش نظر صبح 9 سے شام 5 بجے تک کرفیو جزوی طور پر اٹھانے کا حکم جاری کیا۔
शाही फरमान में कहा गया है कि मक्का मुकरमा और इसके आसपास के इलाके 24 घंटे कर्फ्यू में रहेंगे। 29 अप्रैल से 13 मई तक तेल की दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और तजारती मराकज खोलने की इजाजत दे दी गई है। शाही हुक्मनामे के मुताबिक तमाम मराकज में समाजी दूरी की शर्त पर अमल दरामद लाजमी होगा। तजारती मराकज में ऐसी इक्तसादी सरगर्मियों की इजाजत नहीं होगी जहां समाजी दूरी पर अमल दरामद मुमकिन न हो। ब्यूटी पार्लर, स्पोर्ट्स क्लब, हेल्थ क्लब, तफरीही मराकज, रेस्तुरान और कहवा खानों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। शाही फरमान में वाज़ेह किया गया है कि जुज़वी कर्फ्यू उठाए जाने के दौरान समाजी दूरी की शर्त पर अमल दरामद जरूरी होगा। मुकर्ररा क़वाइद ज़वाबित की पाबंदी न करने वाले इदारे बंद कर दिए जाएंगे और सख्त सजाएं दी जाएंगी। रहमतों और बरकतों की लातादाद सातें लिए माह रमजान आ चुका है। दुनिया भर के मुसलमान फराइज़ और इबादत की अदायगी में पेश हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रोजा कितनी देर का होगा, जायजा लेते हैं इस रिपोर्ट में। स्वीडन और जर्मनी में रोजा 19 घंटे का होगा। डेनमार्क, पोलैंड, बर्तानिया और काजाकिस्तान में 18.5, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड में मुकम्मल 18 घंटे का रोजा होगा। रोमानिया में रोजा 17.5 घंटे का होगा। कनाडा, रूस, फ्रांस, इटली और अफगानिस्तान वाले 17 घंटे का रोजा रखेंगे। स्पेन, पुर्तगाल, यूनान, चीन, शुमाली कोरिया और तुर्की में 16.5 घंटे का रोजा होगा। अमेरिका, जापान, ईरान और इराक वाले 16 घंटे का रोजा रखेंगे। मिस्र, फलस्तीन, कुवैत और पाकिस्तान में भी चंद रोजे 16 और 15 घंटों के होंगे। भारत, बांग्लादेश, ओमान, हांगकांग, सऊदी अरब, कतर और अरब अमारात में भी 15 घंटे का रोजा होगा। यमन, सूडान, इथियोपिया, श्रीलंका और थाईलैंड में 14 घंटे, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कीनिया में 13 घंटे, ब्राजील और जिम्बाब्वे में 12 घंटे का रोजा होगा। अर्जेंटाइन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली और बाज अफ्रीकी ममालिक में सबसे मुख्तसर 11 घंटे का रोजा होगा। दुनिया के बाज़ ममालिक ऐसे हैं जहां दिन और रात के दौरानिये में काफी फर्क है और कई ममालिक में दिन महज 4 से 5 घंटे का होता है। ऐसे ममालिक में उलमा की मुशावरत के साथ रोजे के दौरानिये का ऐलान किया जाता है। दहशतगर्द भारतीय फौज तो अपने करतूतों के बाइस अक़वाम आलम में बदनाम है ही, अब भारतीय पुलिस का स्याह चेहरा भी बेनकाब हो गया है। इमदादी कैंप में तैनात एहलकार कोरोना के सताए मुसलमान से हिंदू भगवानों के नारे लगाने का मुतालबा करते रहे हैं। कौन आपको किट देने आया था? RSS पुलिस। कहाँ से आए? बाजोपड़ यहाँ के है। हाँ, वो क्या बोल रहे थे? अब श्री राम। तो फिर किट दे, ऐसा बोल रहे थे वो? फिर आपने क्या किया? सच न्यूज से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए सच न्यूज।